بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی زمین اور آسمان بنا لیے تھے، اور اس وقت انسانی زندگی ابتدائی حالات میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آباد ہوئے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت نسل انسانی کو زمین پر آباد کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام کو مسلسل جڑواں اولاد ہوتی، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ دوسرے بطن کی اولاد سے ان کا نکاح ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع فرمایا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری ایک عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ جب کہ قابیل اس ضد پہ اڑ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اشارے خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ثابت ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دی۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست کا فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہیں اور وہ اپنے موقف میں درست ہیں۔ قابیل کو حسد ہونے لگا۔ بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کی جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین پر گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے اور میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ قابیل نے حابیل پر ظلم تو کیا ہی، خدا کی زمین پر
پہلا قتل ناحق بھی اسی کے ہاتھوں نے کیا ہے، اس لیے وہ حابیل کے گناہ کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، اس کے علاوہ ہر قتل ناحق کے گناہ میں بھی شریک رہے گا۔